السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، موبائل چیک کرنا بغیر اجازت کے، اس کے اندر مختلف جو ہے نا اس کی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اجنبی انسان کا، اجنبی آدمی کا، اجنبی عورت کا، جس کو آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اس کی طرف تانکا جھانکا کریں، اس کے موبائل کو آپ چیک کریں، دیکھیں، کھولیں، یہ سب کچھ کریں، یہ تو بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی ایک پرسنل جو زندگی ہوتی ہے، اس کی ہر ایک خفیہ اور اس کی پردے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تصویریں بھی ہو سکتی ہیں گھر والوں کی اور عورتوں کی، مستورات کی۔ تو کسی یعنی کہ ایسے آدمی کا، مرد ہے یا عورت، اس کا دیکھنا وہ بالکل شرعی طور پر درست نہیں ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو انسان اس کے اندر داخل ہو کر اور انسان جو ہے نا دیکھے، چیک کرے، ڈھونڈے، تلاش کرے۔ یہ اسی چیز کے اندر آتا ہے، لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ یہ اسی چیز کے اندر آتا ہے کہ ٹو نہ لگاؤ، اس کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، یہ اس چیز کے اندر آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول میں کہ کسی گھر کے اندر تانکا جھانکا نہ کرو، تو یہ بھی انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہے کسی عام مرد یا عورت کے بارے میں۔ رہی بات میاں اور بیوی کی، میاں اور بیوی چونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ان کا ایک دوسرے کے اوپر حق جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ستر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مکمل رازدان، ایک دوسرے کے مکمل پردہ دار ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کو موبائل پکڑ لینا، اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ اگر تو کسی نے کوئی اپنا یعنی کہ مرد ہے اس نے یا عورت ہے تو اس نے اگر کوئی اپنا بہت قیمتی کوئی یعنی کہ پرائیویٹ جو ہے نا اگر کوئی، تو اس کو کسی لاکر کے اندر رکھ لیں۔ اگر کوئی غلط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اپنی پرسنل یادداشت ہو سکتی ہے، پرسنل معاملات ہو سکتے ہیں، اپنے پرائیویٹ جو ہے نا کاروبار کے ہو سکتے ہیں، وہ رکھنا چاہے تو۔ ورنہ یہ دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں، ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے سب کچھ ہیں۔ تو ان کو اگر یہ کریں گے میاں اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے خاوند سے، تو اس وقت پھر بہت سارے مسائل جنم لیں گی، شک و شبہات، غلط قسم کی ذہن کے اندر خیالات، ایک دوسرے کے بارے میں غلط قسم کی سوچیں۔ تو یہاں پر وہ حدیث جو ہے نا اگر ذہن میں رکھیں تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ اسی چیز کا نام ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اگر تو آپ اس وجہ سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ چور آپ کے اندر آپ گنہگار ہیں۔ اور اگر واقعتاً آپ کی پرائیویسی ہے جو کہ غیروں سے ہوتی ہے، میاں بیوی تو بہت ہی زیادہ ایک قریبی رشتہ اور تعلق ہے، جن کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، ان کا وہ انسان کا ان دونوں رشتوں کا آپس کے اندر ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے جو نہ بہن بھائی کا ہو سکتا ہے، نہ ہی اولاد اور ماں باپ کا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی اور کا ہو سکتا ہے جو ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہ رکھیں یا ایسا کچھ نہ کریں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے موبائل کو پکڑنے پر پریشانی ہو۔ تو یہ تب بھی میاں بیوی کے معاملات کے اندر میاں کا اپنی بیوی سے یا بیوی کا اپنے میاں سے اس وقت ہی میرے خیال کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ نہ پکڑے جب اندر جو ہے نا کوئی اس کو کہتے ہیں نا کہ دال میں کالا کالا ہے، تو اندر کوئی چور ہے۔ ورنہ دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے پردہ دار اور ایک دوسرے کے رازدان ہیں۔ تو یہ پکڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی قسم کی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ جو اجنبی ہیں، جو غیر آدمی ہیں، وہ ایک دوسرے کے مرد ہیں یا عورتیں نہ پکڑیں تاکہ کسی کی پرائیویسی جو ہے نا اس کے اندر انٹرفیئر نہ کیا جائے، مداخلت نہ ہو اور غلط امور کی طرف وہ نہ جائے۔
هذا ما عندي والله أعلم. السلام.